اور ایسے ایسے الفاظ انہوں نے اردو میں استعمال کیے کہ میں حیران ہوا کہ یار یہ تو مرزا غالب کے خاندان سے کچھ لگ رہا ہے ان کا تعلق. بہت اچھا لگا، بہت ہی اچھا لگا. اور اگر اس طرح کے ایونٹ یہ کرتے رہیں اور آپ لوگ ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، دیکھیں ہم بھی یہاں آئے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ یہ ایسا کام ہے جس کے بہت دیر تک اثرات قائم رہیں گے. میرے پاس ٹائم چونکہ بہت کم ہے، مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے بیان کے لیے، اور ہم ٹریفک میں بہت بری طریقے سے پھنس گئے تھے. پہنچنا ہم نے پہلے تھا لیکن کافی لیٹ ہو گئے ہم. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بات میرے دل میں ہے، یہ مجمع مجھے بار بار نہیں ملتا. عام طور پہ میرے سامنے جو میرے ہی ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مجھے اسپیچز کا موقع ملتا ہے، اپنے ہی ٹائپ کے لوگوں میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ ٹائپ کے لوگ ذرا کم اویلیبل ہوتے ہیں. تو دیکھو، بچوں میں خاص طور پر بچوں سے اور ان کے پیرنٹس سے ایک بات کہوں گا کہ علم کی فضیلت تو آپ سب کو معلوم ہے. قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. ایک نبی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ایک قوم جو عرب کے بدو کہلاتی تھی، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کو سب سے پہلے جو اسلام حکم دے رہا ہے وہ اقرا کا حکم دے رہا ہے کہ پڑھیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بالکل صحیح. مجھے آگے سے رسپانس ملے گا تو مجھے بالکل صحیح، لگے گا کہ بالکل میں صحیح. سمجھا پا رہا ہوں. بالکل ٹھیک. ہاں نہ کچھ جی اشارہ. بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو اس قوم کو جو سب سے پہلے آرڈر دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اقرا، اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھیے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اقرأ باسم. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اور پھر اللہ کی دو صفات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. نمبر ایک، اس نے پیدا کیا انسان کو، اور اس کے بعد اللہ کی جو سب سے بڑی صفت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. تو یہ قلم ہے جس کے ذریعے آج دنیا میں انسان کو جو ترقی ملی، چاہے مذہبی ترقی ہو چاہے مادی ترقی ہو، یہ ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے. یہاں تک مجھے امید ہے آپ سب حضرات کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہاں تک آپ شاید مجھ سے اختلاف بھی نہ کریں. لیکن اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب تک دنیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی، ہماری خلافتیں تھیں، تعلیم بھی ہماری تھی اور سسٹم بھی ہمارا تھا، کلچر بھی ہمارا تھا. بے شک. جب سے اسلامی خلافت کا خاتمہ ہوا ہے، مسلمانوں کی حکومتوں کا خاتمہ ہوا ہے، اب ایجوکیشن تو دیکھیں سیم ہے پوری دنیا میں. وہ تو جو تھیوریز ہیں، جو بھی تعلیم ہے، وہ تو ریسرچ کے بعد وجود میں آتی ہے، اس پہ تو کسی قوم کا قبضہ نہیں ہے. تو ایجوکیشن باقی رہ گئی، کلچر ہمارا اس کی ایسی کی تیسی. بولنے میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ ایسی کی تیسی ہو. تو جملہ مکمل کر لیا کریں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بس ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ ذرا جو ہے نا جلدی سے اپنے پیغام کو ڈیلیور کیا جا سکے. کچھ دن پہلے میرا اسلام آباد سفر تھا. میرے ایک آرمی میں دوست کہہ لیں آپ ان کو، ریلیٹیو کہہ لیں، ریٹائر کرنل ہیں. انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کا واقعہ سنایا کہ میری بچی اسکول میں پڑھتی ہے. کچھ دن پہلے، یہ میں خاص طور پر ان بچوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں بننا. کہتے ہیں میں نے اپنی بچی سے کہا کہ بیٹا مجھے پانی چاہیے. تو بچی نے بحث کرنا شروع کر دی کہ جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ مجھ سے کیوں لے رہے ہیں. کہہ رہے فوراً میں نے اسکول سے نکالا، اس کو دوسرے اسکول میں ڈالا. ظاہر ہے گھر میں تو یہ چیزیں نہیں سکھائی جا رہی تھیں. کہتے ہیں ہمیں یاد ہے اپنا وقت کہ ہمارے والدین جب ہمیں پانی کے لیے بلاتے تھے تو ہم بہن بھائیوں میں جھگڑا ہوتا تھا کہ کون پہلے پلائے گا. اور ہم نے یہ سنا ہوا تھا کہ ماں باپ کو پانی پلانے کے بعد یا ان کی خدمت کے بعد جو دعائیں ماں باپ کی طرف سے ملتی ہیں وہ ٹھا کر کے لگتی ہیں، یعنی وہ ایسے فوراً قبول ہوتی ہیں. تو اب آپ بتائیے، ایجوکیشن تو دیکھیں وہ تو بنیادی حق ہے نا، وہ تو سیکھنا ہے.
لیکن اس ایجوکیشن کے ساتھ اگر والدین کے ساتھ بد کلامی ہو، بد تہذیبی ہو، اپنے ٹیچرز کے ساتھ بد اخلاقی ہو، تو میرا خیال ہے پھر اس سے آدمی جاہل رہے وہ شاید زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ نے تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اور ساتھ ساتھ تہذیب کو بھی فوکس کرنا ہے، اور اسکولوں میں یہ اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ نے والدین کا یہ حق بتایا ہے کہ ان کے سامنے آپ کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات فزکس اور کیمسٹری اور میتھ کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گی۔ نہیں، صحیح بات، بے شک۔ یہ ٹاپک الگ ہے، تہذیب قرآن سکھاتا ہے، یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کر دی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے۔ احسان اچھے کو نہیں کہتے، کسی بھی چیز میں ایکسیلنسی پیدا کر دینا، بہت اچھا بنا دینا اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ الائنس ایسوسی ایشن والوں نے کم از کم مذہب کا نام تو استعمال کیا، اللہ رسول کا اسٹیج پہ بچیوں نے نام تو لیا۔ آج یہ بچیاں کسی بھی عنوان سے جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گی، ان کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہوگی، اور جب یہ قرآن میں پڑھیں گے کہ بڑوں کا کیا ادب ہوتا ہے، ٹیچرز کا کیا ادب ہوتا ہے، پیرنٹس کا کیا ادب ہوتا ہے، اور اسلام میں رشتہ داری کی کیا ویلیو ہے، تو انشاءاللہ ایک تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اچھا معاشرہ بھی وجود میں آئے گا، ورنہ وہی حال ہوگا جو یورپ کا ہو چکا ہے۔ میں ایک اور واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں جہاں رہتا ہوں میرے سامنے ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے، ابھی چلے گئے۔ ان ڈاکٹر کے والد صاحب کو میں نے دیکھا، تقریباً 75 ایئرز اولڈ ہوں گے۔ وہ سردیوں میں رات 12 بجے گھر کے باہر بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں۔ سردیوں میں رات 12 بجے گھر کے باہر تھڑے پہ بیٹھے ہوئے، اور کیا پی رہے ہیں؟ بولنے پہ کوئی گورنمنٹ نے پابندی تو نہیں ہے، سگریٹ پی رہے ہیں۔ میں نے ان بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ رات کو 12 بجے اتنی ٹھنڈ میں تھڑے پہ بیٹھے ہوئے آپ سگریٹ پی رہے ہیں؟ ویسے تو سگریٹ کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن اگر پینی ہے تو آپ گھر میں بیٹھ جائیں۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں، یعنی میرے پوتے۔ تو میرے بیٹے نے مجھے کہا ہے کہ ڈیڈی سگریٹ کے دھوئیں سے میرے بچوں کو نقصان ہوتا ہے، لہذا آپ نے پینی ہے تو آپ گھر سے باہر جا کے پی۔ میں نے ان بزرگ سے کہا کہ دیکھیے آپ نے اپنے بیٹے کو میڈیکل کالج میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت بھی پڑھایا ہوتا تو پھر آپ کے بیٹے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہوتا کہ ڈیڈی آپ سگریٹ پی رہے ہیں، بچوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ پیتے رہیں، میں بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر لے کے جاؤں، سبحان اللہ، جب آپ پی لیں تو بتائیے گا میں واپس لے آؤں۔ میرا خیال ہے میں اپنی بات شاید نہیں سمجھا پا رہا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے میڈیکل سائنس کو تو فوکس کیا ہے، قرآن و سنت کو آپ نے فوکس نہیں کیا۔ میڈیکل سائنس میں آپ کے بچے نے سگریٹ پینے کے نقصانات اور اس کے دھوئیں سے پیدا ہونے والے نقصانات تو پڑھ لیے، لیکن بچے نے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ ابا کو گھر سے باہر نکالنے کا کیا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم صاحب کو جنہوں نے یہ پورا پروگرام منعقد کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب علیم قریشی صاحب، تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے عطا فرمائے، اور یہ آئندہ بھی ایسے پروگرام کرتے رہیں اور تاکہ بچوں کی اچھی تربیت ہوتی رہے۔ اسکول بند ہو رہے ہیں، کھل رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں، کھل رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں۔ نہیں بند ہونے چاہیے، ایک کام ہونا چاہیے، یا تو بند کر دیں یا کھول دیں، لٹکا کے رکھا ہوا ہے تو بس اس پہ رونا ہی رویا جا سکتا ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، ہم خود بھگتے ہوئے اس کے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے، بہت شکریہ جزاک اللہ۔ اچھا، ختم نبوت کا تو دیکھیں عقیدہ ہمارا، یہاں بڑے بڑے علماء ختم نبوت کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان سے ماشاءاللہ سنا ہے، سیکھا ہے۔ جیسے اسلام میں توحید ہے، ایک خدا اس اسلام کی بنیاد ہے، تو اسی طرح اسلام کی بنیاد میں ختم نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پیغام ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور آپ کی نبوت اب قیامت تک جاری رہے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی زندہ ہو کے آ جائیں تو مجھے فالو کیے بغیر ان کی نجات ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مجھے ذرا اسپیڈ میں نکلنا ہے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سیلفیاں یا مزید مصافحے کا اہتمام نہ کریں، مجھے ایک جگہ بیان کے لیے پہنچنا ہے، تو اگر مجھے اجازت دیں میں تھوڑا سا اسپیڈ تیز کرنی ہے میں نے بس، ٹھیک ہے؟ میں مولانا طارق مسعود صاحب کا انتہائی